یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو۔ عاشق سوئی حقیقی جوڑا، قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، هذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو، یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ کوئی اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، اتنی سنگ دلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کیے، نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو، ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔
बगूले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शाख से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो। पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से किस हाल में उसका सामना कैसे करो? कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय, और मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है, हाय हाय तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे, और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्स मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और साले को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्सी नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान यहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी मां का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है, उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, क्या तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ। ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस, कभी इधर जुलूस। हाँ हाँ हाँ, जुलूस निकालो,
اپنے نفس کے خلاف جلسہ کرو، شیطان کے خلاف انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال دیکھو، اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن دے تھنیے اپنی دھن، پرائی تھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرف بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے عفریت اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں، رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے، میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے توری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی، ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے، تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں، اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا، کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔
آئے گا اللہ. آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو؟ یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے, یہ آنگن میرے اللہ کا ہے, صفائی ہونے کو ہے. توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں, میں تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں, اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے, ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے, فلک کے تیور بدلنے کو ہیں. آ جاؤ, آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ. دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا, مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا. وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا, انسان بھی بہ گئے, جانور بھی بہ گئے, گھر گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی. ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں. مسجدیں بھر دو, انقلاب آ جائے گا. تو دیکھو میرے عزیزو, میرے بھائیو, میرے بزرگو, سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو, مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو, میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو, میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو, آج توبہ کر لو. ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں. آج توبہ کر لو, آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغ ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا. سارا اسلام آباد تاریکی میں, اور تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے. جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے, تمہارے قدم چومتے جائیں گے, تمہارے پیروں تلے بر بچھاتے جائیں گے. جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی. چلا 4 مہینے اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں, ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جگہ تم نکل جاؤ 40 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے, اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے. چلا لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ, اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے. ٹھیک ہے نا, توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے, اندر سے بولنے لگو. اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے, اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو, تمہارے سب معاف ہو. جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو. مبارک ہو اس کو. 2 باتیں ذمہ رہ گئیں, فرض چھوڑے تھے گناہ معاف ہو گیا, قضا دینی ہوگی. حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا, ادائیگی باقی رہ گئی. زمین دبا لی, گناہ معاف, واپس کر دو. نماز چھوڑی تھی, گناہ معاف ہو گیا. نماز, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو, پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو بھی ٹھیک. اللہ کون سا پورے ہندسے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ کہ کرتا تو رہا, بس اتنا ہی کافی ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. فَالْيَوْمْ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمْ, اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی, اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری, اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے, تم مسکرا رہے ہوگے, وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا, ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا, ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا, ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی, ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے, سلامن سلاما سلامن سلاما, اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق, بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے, اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد, آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے. تمہارے لیے سب چادریوں پر بچھائی جا رہی, اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان. سب چادریں بچھائی جا رہی, ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی.
ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی، کھولتا پانی، یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، فیاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، میرا اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا بل ادعو اليوم ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں کروڑوں موت پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یومن، ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا، میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس میرا غصہ خریدا، سخطی، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، بنارا جہنم، اور آگ کو خریدا، جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، اب ان کی چیخ و پکار ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے، جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا ہے جب مجھے منظر یاد آتا ہے، اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے، بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں، ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں، گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں، اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکل رہی، جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی، ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے، اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور ایسے دھڑم گر رہے ہیں، ایسے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں، دھڑم، اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں، بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے، ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے۔ او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو، گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو کرنا اپنے گلی میں ہے۔ دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب، موت، زیرو۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا، اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ، میت منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے۔
لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا اس پر ایمان کو بیچ لوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ ماں حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ انہوں نے آگے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک گڑیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس کا کہ ہوں میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، اس نے اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی۔ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ۔
साथी बनाए, कहां मूसा कहां एक कसाई, लेकिन मां की दुआ में ताकत है कि कसाई को नबी से बैठा मिला देती। हाँ, मेरे नबी ने बशारतें दी सहाबा के लिए नाम लेकर, जिसने जन्नती औरत को देखना हो उम्मे रोमान को देख ले। आयशा, मुझे खुशखबरी दी गई है कि तू जन्नत में मेरी बेगम है, और तुझे बताऊं सुब्हान अल्लाह क्या जिंदगी सिखाई है। इन्नहु लयुहव्वनु अलैयल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में भी मेरी बेगम है, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई है। ये दिलदारी के लिए था, इजहार मोहब्बत सिखाने के लिए था कि घर कैसे चलते हैं। घर वजीफों से आबाद नहीं होते, घर डॉलर से आबाद नहीं होते, शक्ल सूरत से भी नहीं, मेरे रब की कसम। सिर्फ एक दूसरे को इज्जत देने, एहतराम से और अच्छे अखलाक से और मीठे बोल से घर आबाद होते हैं। वजीफे पढ़ने से घर नहीं बनते, माल ढोने से घर नहीं बनते। घरों को 7 बर्रे आजम का एक मुश्तरक कानून है, इंटरनेशनल लॉ है। अच्छे अखलाक वाला मर्द होगा, आबाद होगा। अच्छे अखलाक वाली औरत होगी, घर आबाद होगा। जिसकी जबान में जहर भर गया, उसके घर को आग लग जाएगी। दुनिया की कोई ताकत उसके घर को तबाह होने से नहीं बचा सकती। मेरे नबी को बशारतें दी गई, आपके सहाबा जन्नती, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम। हाय हाय, मैं तो देख रहा हूं उम्मे हारिसा, मैं तो देख रहा हूं तेरा बच्चा जन्नत की नहरों में गोते खा रहा है, नहाता फिर रहा है। तो अब ये रोना किसके लिए है? अब ये रोना किसके लिए है? और बिलक बिलक के रोना, तड़प तड़प के रोना, इतने आंसुओं से रोना कि दाढ़ी सीना तर हो जाए और सीना उबलने लगे। ये रोना मेरे आपके लिए था। आने वाली नाफरमान उम्मत, आने वाली गुनाहगार उम्मत, आने वाली बागी उम्मत, बगावत करने वाली उम्मत, उनके लिए रोए हैं, उनके लिए रोना है। हाँ, हर कोई दुनिया से जाते हुए औलाद याद करता है। मेरे बाप अचानक अल्लाह ने मौत दी, हार्ट अटैक हुआ, ठीक ठाक थे, अचानक। तो एक मेरी बहन लाहौर थी, एक फैसलाबाद। तो मेरे बाप आखिर वक्त तक कहते रहे, मेरी बेटियां तो बुला दो, और मेरी धियां तो ले आओ, मेरी धियां तो मिला दो, मेरी बच्चियां तो मिला दो। और ये कहते कहते दुनिया से चले गए। हर आदमी मौत के वक्त यही कुछ करता है। तैमूर जैसा जालिम दरिंदा इंसान अतरार तुर्किस्तान के शहर में मौत ने झटका दिया तो कहने लगा कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। पीर मोहम्मद उसका बेटा था, कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। ये इंसानी फितरत है। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है, 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात की। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात हो गई। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई है बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन का। मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया, हसन को यहां से लेते थे, हुसैन को यहां, हसन को इधर उठाते थे, हुसैन को इधर उठाते थे। हसन सर से लेकर कमर तक पूरे अपने नाना के मुशाबे थे, कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबे थे। हुसैन इसका उलट थे, सर से लेकर कमर तक अपने बाप के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबे थे। इस मुशाबत की वजह से आप कहा करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। आखिर में उनको बुलाकर यूं लिया और साथ ही आंसू टप 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 टप। बीवियों को जुदा किया, आंसू नहीं। बेटी को जुदा किया, आंसू नहीं। दामाद को जुदा किया, आंसू नहीं।
جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا, ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے, دعا نہیں کی, ہاتھ نہیں اٹھائے, اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا, اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے, رشوت نہ لے, حرام کاروبار نہ چلائے, دھوکہ نہ دے, فراڈ نہ کرے. بچوں کو کہاں سے کھلائیں, بچوں کو کہاں سے پلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے. کچھ نہیں بولے, رخصت فرما دی. جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے. کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو, موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے کہا آ جائے, آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے. اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں, میں سلام کر رہا ہوں, میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ہاں, یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہ جی نکالوں گا, نکالوں گا. آپ نے یوں جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, فیصلہ آپ کریں گے. ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی. آپ نے کہا اچھا جاؤ, پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. میرے بچوں کے ساتھ, یہ ساری مائیں, میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے. میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا. کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے, ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے. جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, سنو میری بات غور سے. اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے. میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا, لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو, میرے نبی کی آہیں, میرے نبی کی دعائیں, میرے نبی کی فریادیں, میرے نبی کی تڑپ, میرے نبی کا رونا, میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا. اس نے روک دیا. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا. واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے, میری امت میری امت میری امت. کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی, کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے, باغی بغاوت, اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں, پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت. ہائے ہائے. اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو, تو پھر بھی امت کو سبق دیا, اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, کمزوروں پہ رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, کمزوروں پہ رحم کرنا. کتنی امت نمازی ہے, کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں. جاتے بھی امت کو یاد کیا. اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کو لاؤ, وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, جہنم کو لاؤ, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ترازو کو لاؤ, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جہنم کے اوپر پل بچھاؤ, وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی, اس کی چیخ پر فرشتے, انسان,
जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफसी नफसी। जिन्होंने जहन्नम में नहीं जाना फरिश्ते, नफसी नफसी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफसी 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 नफसी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों माँ बाप को? हर मर्द औरत नफसी नफसी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, बाप का सवाल नहीं करता, नफसी नफसी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं अपनी इमाम मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये कौन है? ये कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़ के उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। न दुनिया में भुलाया, न दुनिया से जाते हुए भुलाया, और न उस वक्त भुलाया जब अंबिया उम्मत भूल जाएंगे, लोग औलाद भूल जाएंगे, बीवियां खामिद खामिद बीवियों को भूल जाएंगे, और वो कह रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने एक हबीब बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नाम के साथ बहुत से मुनासबतें कायम की। अपना नाम रखा अल्लाह, अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद, दूसरा नाम रखा अहमद। लफ्ज अल्लाह में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज मोहम्मद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज अहमद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज अल्लाह 4 हर्फ, लफ्ज मोहम्मद 4 हर्फ, लफ्ज अहमद 4 हर्फ। अल्लाह 4, जमा मोहम्मद 4, जमा अहमद 4, कितने हो गए? 12। जब अल्लाह ने कलमाए बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसको ऐसा खूबसूरत करके बराबर बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। ऐसे तोल के बनाया। हमारे बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ईरान में अल्लाह नहीं बोला जाता, खुदा बोला जाता है। खुदा कहना मना नहीं है, उलमा ने इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं ये झोली फैलाता हूं, अल्लाह कहने की आदत डालो कि अल्लाह का नाम अल्लाह है, खुदा अल्लाह का तर्जुमा है जिसे किसी ने ना बनाया हो, और नाम का तर्जुमा नहीं होता, नाम को नाम से पुकारा जाता है। मेरा नाम है तारिक जमील, ठीक है? तारिक कहते हैं रात को आने वाला, ठीक? तो अब मुझे कहोगे मौलाना रात को आने वाले कब आए? कहोगे कोई ये तुक बनता है? जी मौलाना रात को आने वाले क्या हाल है? मैं कहूंगा तू कमला किथों आ गया, पुट्ठे नाक दे लई जाना है, ठीक? और एक आपको सही वाकया सुनाता हूं जिससे मेरा मुद्दा वाज़ेह होगा। हमारी राजपूत कौम की एक शाख है सियाल। उन सियालों की आगे एक सब कास्ट है डिंगे, डिंगे जिनको उर्दू में टेढ़ा कहते हैं। वो ज्यादा ही औखे होते हैं तो उनका नाम ही पड़ गया डिंगे सियाल। अच्छा, वो एक कास्ट बन गई डिंगे सियाल। जंग में बड़े बड़े वो जिम्मेदार हैं। तो एक हमारे दोस्त थे जहांगीर, मरहूम फौत हो गए। उन्होंने अपने दोस्त को जंग शहर में फोन किया। आगे बच्ची ने उठाया, बच्ची शहर की। उन्हें कहा अब्बू घर में नहीं है। कहा अच्छा बेटा, जब अब्बू आए तो उन्हें कहना जहांगीर डिंगे का फोन आया था। जब जन्नती मर्द औरत सब जन्नत के दरवाजों पर पहुंच जाएंगे
تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانا نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہو گیا اوپر. تو اجرد، صاف شفاف. جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک. مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں، 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال. وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی. میرا میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے. اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے.
اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک. اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا. آخر جب یہ چلتے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نَسِيمًا جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن قدرت ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہ تمہارا 2 سمندر
یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل، میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل، میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟